ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے. قرآن و احادیث کے اندر زکوٰۃ کی بے شمار فضیلتوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کی وعیدوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور اس کی سزاؤں کا ذکر بھی قرآن و احادیث کے اندر کئی مقامات پر کیے گئے. زکوٰۃ نہ دینا یہ مال کی بربادی کا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والی قوم کو اجتماعی طور پر ایک ساتھ سب کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین. جس قوم نے زکوٰۃ دینا ترک کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے قحط میں مبتلا فرما دیا. اسی طریقے سے ایک مقام پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اور جب بھی لوگوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا آسمان سے بارش روک دی گئی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر زمین پر 4 پاؤں والے جانور موجود نہ ہوتے تو کبھی بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا. تو یہ آج جو بارش وغیرہ ہوتی ہے یہ ان جانوروں کی وجہ سے ہے جو زمین پر جانور موجود ہے. زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے آج ہم اپنی قوم کا المیہ دیکھ سکتے ہیں. سوائے چند لوگوں کے جن کے دلوں میں خوف ہے اللہ کا، وہی اپنے مال کی صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. نکالنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد تو صرف دکھاوے کی رہ گئی ہے اور وہ احسان کرنے کی رہ گئی ہے، جبکہ زکوٰۃ دینا ان کے اوپر فرض ہے. اگر وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ احسان بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن حال ایسا ہو چکا ہے جیسا لگتا ہے کہ وہ اس کا رزق چلا رہا ہے، اس کی روزی کا ذمہ دار ہو گیا ہے، جبکہ رزق کا اور روزی کا ذمہ دار صرف اور صرف پروردگار عالم ہے. یہاں تک کہ حال ایسا ہے کہ علماء جاتے ہیں، یہ تو علماء کا احسان ہے، ورنہ زکوٰۃ اگر کسی پر فرض ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، چاہے چل کر کے جائے، جہاں زکوٰۃ لینے والے پائے جائیں اس زکوٰۃ دینے والے پر فرض ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ جا کر کے ادا کرے. نہیں ادا کرے گا تو خود اس کا مال تباہ ہو جائے گا. لیکن علماء سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو ذلیل مت کیجیے. اللہ نے علم دیا ہے، لیکن جب یہ علماء احسان کرتے ہیں کہ یہ خود اس کے پاس جا کر کے زکوٰۃ لیتے ہیں تو لوگ علماء کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے آیا ہے. جبکہ اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اگر وہ نہیں آتا تو تم کو کسی بھی طرح سے جا کر کے اپنی زکوٰۃ تم کو دینی پڑتی تھی. نہیں دیتے تو خود کا مال تمہارا تباہ ہو جاتا. جس نے اتنا احسان کیا کہ وہ آ کر کے اپنی ساری ضروریات چھوڑ کر کے، کیا اس کے بال بچے نہیں ہیں، کیا اس کی مصروفیات نہیں ہیں، اس کی اور ضرورتیں نہیں ہیں، لیکن بار بار اعلان ہوتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، علماء جاتے ہیں تو یہ جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ عالم بالکل فقیر ہو چکے ہیں، اس لیے بار بار زکوٰۃ کا اعلان کر رہے ہیں. بند کر دیتے ہیں اعلان ہم کرنا. لیکن اتنا اعلان کے بعد قوم اتنی جاگتی ہے کہ کچھ لوگ جاگتے ہیں. اگر اتنا اعلان نہ ہو تو سب کا حال کیا ہو جائے گا. اتنا نہ بولا جائے بار بار. جب بار بار بولنے کا یہ حال ہے کہ چند لوگ دیتے ہیں اور اگر بولنا ہی ہم چھوڑ دیں تب کیا ہوگا؟
تب تو پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا جتنے لوگ کم سے کم اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے زکوٰۃ دینا چھوڑا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قحط کے اندر مبتلا فرما دے گا، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے سے حساب میں سختی کی جائے گی اور عذاب جہنم کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا۔ ایک مومن بندے کے لیے مجھے بتائیں کیا اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کہ بندہ مومن جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر اس کے عمل کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ ایک روایت پیش کی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، جس طرح نماز ادا کرنا چاہیے اس طرح نماز ادا کر رہا تھا۔ اب اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب اس کی نماز کتنی بہتر ہے، یعنی نماز اتنی بہتر پڑھ رہا تھا کہ وقت کا پیغمبر بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی نماز کتنی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر یہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھے، روزانہ 1000 غلام آزاد کرے، روزانہ 1000 نماز جنازہ پڑھے اور روزانہ 1000 غزوات میں شامل ہو، یعنی ایسی جنگ جس میں اللہ کا نبی ہو کوئی اور یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو، تو اللہ فرماتا یہ سارے اعمال اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گے، یہ سارے اعمال اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گے جب تک یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ بتاؤ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تھا، فرمایا 1000 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے، غلام آزاد کرے، نماز جنازہ پڑھے، غزوات کرے، اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دینے والا ہے جب تک یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اس لیے کہ حضور نے فرما دیا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی تو ہے۔ یہ مال ہمارا ختم ہو جائے گا، مال دے دیں گے، اتنے لاکھ پہ اتنا لاکھ ہو رہا ہے، اتنا 1000 چلا جائے گا، اتنا لاکھ چلا جائے گا، یہ دنیا کی محبت تو ہے۔ ورنہ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ قرآن میں فرماتا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ تو جب رب کی محبت ہوتی، اس پر ایمان ہوتا، تو اگر اس کا ایمان ہوتا تو وہ فوراً یہ اس کے دل سے آواز آتی کہ میں اگر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر آج 1000 روپیہ خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل مجھے عطا فرمائے گا۔ دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، لہٰذا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے تو اتنا ہی سزا کافی ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر، اس کے حبیب نے حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے کے عذاب کو بیان کیا تاکہ امت مسلمہ سبق حاصل کرے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے آپ ذرا اسی کا اندازہ لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ کی جوڑ کر رکھتے ہیں یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، میرے آقا اللہ فرماتا انہیں خوشخبری سناؤ ایک دردناک عذاب کی۔ کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں، اس کے بعد میں ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ یعنی جو اپنے لیے جمع، اب اس آیت کریمہ کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے جو علماء تھے ان کی لالچ اور مال جمع کرنے کا ذکر کیا کہ مال جمع کرنا یہ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے کہ اس مال کو قیامت کے دن تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس سے تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری پیٹھوں کو، تمہارے کروٹوں کو داغا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کنز، یعنی جو مال کنز ہو یعنی جمع کیا جائے، تو ہر مال تو بہت سارے حضرات اپنے لیے کچھ سیونگ جمع کر کے رکھتے ہیں، تو کیا وہ بھی کنز ہوگا؟ فرمایا نہیں، جس مال کی زکوٰۃ دی جائے
چاہے تم اس کو دفن کر کے رکھ دو. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس میں 100 روپیہ ہے تو 100 روپیے پہ 2.5 روپیہ زکوٰۃ ہے. اب اگر کسی نے اس 100 روپیے میں سے 2.5 روپیہ زکوٰۃ تو دے دیا، باقی پیسہ جمع کرتا ہے تو یہ کنز نہیں ہے، اس کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن اگر 100 روپیے پہ 2.5 روپیہ ہونے کے باوجود اس 100 روپیے پہ 2.5 روپیہ بھی نہیں نکالتا ہے اور پورا کا پورا جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کنز ہے اور اس کو تپایا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو داغا جائے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے جمع کرنے سے منع کیا. تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سونا چاندی کے بارے میں آیت نازل ہو چکی ہے، پتہ چل گیا کہ اس کا جمع کرنا بہتر نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کون سی چیز بہتر ہے جس کو ہم جمع کریں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ. بہتر چیز تو وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہے، اور وہ دل ہے جو شکر کرنے والا ہو، اور وہ ایماندار بیوی ہو. بیٹھ جاؤ. اور وہ ایماندار بیوی ہے جو دین کے کاموں میں شوہر کی مددگار ہو. تو گویا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہی ہو جمع کرنا تو اللہ سے ایسی زبان مانگو جو ذکر کرنے والی ہو، ایسا دل مانگو جو شکر ادا کرنے والا ہو، اور ایسی بیوی مانگو جو شوہر کے کاموں میں، نیک کاموں کے اندر شوہر کی مدد کرنے والی ہو. اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک عذاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سونا چاندی، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ سونا چاندی نہیں ہے تو پھر یہ جو روپیہ ہم جمع کر کے رکھتے ہیں کاغذ کا نوٹ، تو اس کو کیسے گرم کر کے داغا جائے گا؟ داغا تو اسی چیز کو جا سکتا ہے جو سونا چاندی ہو، اس کو گرم کیا جائے پھر داغا جائے گا. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جو بھی مال موجود ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تمہارے ان تمام کاغذ کے نوٹوں کو وہ جو ہے لوہا بنا دے یا چاندی بنا دے یا سونا بنا دے؟ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ تو قیامت کے دن ان تمام مالوں کو ان دھاتوں کے اندر ڈھال کر کے ان کو گرم کر کے اس کو تپایا جائے گا. حضرت اب اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی داغا جو جائے گا یا داغنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے. یہاں سونا چاندی ذکر کیا گیا ہے کیونکہ پہلے سونا چاندی ہی چلتے تھے، یہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، لیکن اب یہ بھی مال کے اندر شامل ہے تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا. اگر کوئی جو ہے زکوٰۃ نہ دے تو اس عذاب کا حقدار وہ بھی ہوگا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس سونا اور چاندی کی تختیاں بنا کر، تختی بنتی نا تختی، تو سونے چاندی کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا. پھر اس سے اس شخص کی جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کی پیشانی کو، اس کی کروٹوں کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر سے انہیں تپا کر کے داغا جائے گا. اور یہ عذاب قیامت کے دن ہوگا جو 50,000 سال کا دن ہے. میرے آقا فرماتے اسی طرح اسے عذاب دیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب ہو چکے، یعنی لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا اور اس کے مالوں کو تختیاں بنا کر کے، کیونکہ اب سکے جو ہوتے ہیں وہ تو چھوٹے سے ہوتے ہیں، فرمایا اس کو تختی بنایا جائے گا، اس کو لمبا کیا جائے گا، اس کو پھیلایا جائے گا، اس کے بعد پھیلا کر کے اس کو گرم کیا جائے گا اور پھر اس کی پیشانی کو، اس کی کروٹوں کو اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اسے جہاں جانا ہوگا جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا. یعنی اگر اس کے گناہ کی سزا پوری ہو چکی ہوگی تو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس کے گناہوں کی سزا اب بھی باقی ہوگی تو اس کو جہنم میں بھیج کر کے اس کے گناہوں کی سزا اس کو دی جائے گی. پھر فرمایا گیا کہ یہ جو داغا جائے گا ان تختیاں بنا کر کے، فرمایا گیا اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے کہ وہ کوئی معمولی سا داغ ہوگا، کوئی معمولی سا عذاب ہوگا. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا پھر اس داغنے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی ہلکا سا چہکا لگا دیا جائے گا کہ چھوا کر کے نکال دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ فرمایا گیا
کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ جب داغا جائے گا تو صرف چربی نکلے گی، بلکہ بہت ہی بڑا دردناک حال ہوگا۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب داغا جائے گا نا ان تختیوں سے گرم کر کے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے گرم پتھر کی جو ان کے سر پر، ان کے سر پستان پر رکھا جائے گا، یعنی سینے کے پاس میں رکھا جائے گا، جب اس کو سینے کے پاس میں رکھا جائے گا، حدیث پاک میں آیا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو سونا یا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کو بتا دو جہنم کے اس گرم پتھر کی جو ان کے پستان پر رکھا جائے گا تو وہ سینے کو توڑتے ہوئے پیچھے کندھے سے نکل جائے گا۔ اتنا سخت عذاب ہے یہ، اور یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ اگر بندہ جو ہے زکوٰۃ جو ادا کیا ہے، اب کوئی یہ سمجھے کہ میں زکوٰۃ نہیں دیا تو میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا ہے اگر اس کی بھرپائی ہوتی ہے تو بھرپائی کرو اور اس کے بعد توبہ کرو۔ جیسے کسی کا حق مارا ہے، اب حق مار کر کے اللہ کی بارگاہ میں اور کہو کہ میرے مولا میں نے حق مارا ہے، میری توبہ قبول کر لے۔ آپ نے کسی کا 1000 روپیہ چھینا ہے اور آپ آ کر کے کہو کہ میرے مولا میں نے 1000 چھین لیا، میری توبہ قبول کر لو، تو توبہ قبول ہوتی ہے؟ اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں۔ پہلے اس کا 1000 ادا کرے، اس کے بعد میں توبہ کرے، اب اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جب زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کے اندر اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، تم نے صرف اللہ کا حکم نہیں مانا بلکہ تم نے غریبوں کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے، تو تم نے اللہ کا حکم بھی نہیں مانا، غریبوں کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ تو جب تک اگر ابھی تک زکوٰۃ نہیں دیے ہیں تو پہلے اسی حساب سے آپ اندازہ لگائیے اور کوشش کیجئے کہ اس سے زیادہ ادا کریں، تاکہ جو تاخیر ہوئی ہے ان کا حق پہنچانے کے اندر تو زیادہ ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرمائے۔ لہٰذا ان کا حق ان کو پہنچائیے، زکوٰۃ دیجئے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہیے میرے مولا میں نے ابھی تک نہیں دیا، میں غافل تھا، تیری باتوں کو نہ مانتا تھا، لیکن اب میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، جو حق دینا تھا وہ حق پہنچا دیا ہے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، اب میں آئندہ ہمیشہ زکوٰۃ نکالا کروں گا۔ تب یہ توبہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اب اگر دینا چاہتا ہے تو اب سے نکالے، تو پہلے جو زکوٰۃ فرض تھی اس کو کون نکالے گا؟ وہ غریبوں کا حق تھا، اس کو پہنچانا ہوگا، اس کے بعد میں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب عذاب کتنا سخت ہے، فرمایا سینے پہ رکھا جائے گا تو سینہ توڑ کر کے کندھے سے نکل جائے گا، اور ان کے شانے کی ہڈی پر، کندھوں کی ہڈیوں پر رکھا جائے گا تو وہ تھر تھراتے ہوئے سینے سے نکل آئے گا۔ یہ عذاب بیان کیا گیا۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو ذر غفاری یہ کہتے ہوئے وہاں سے گزرے، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو سونا یا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، انہیں بتا دو کہ انہیں گرم پتھر سے داغا جائے گا جو ان کی پیٹھ توڑ کر کے کروٹ سے نکلے گا، اور گدی توڑ کر کے، یعنی یہ گدی کہتے ہیں جہاں ہمارے جو بال جہاں ختم ہوتے ہیں وہ حصہ گدی کہلاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ وہاں جب اس کو رکھا جائے گا تو وہ گدی توڑ کر کے پیشانی سے نکل کر کے آ جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر عذاب بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والے کو اس طرح عذاب نہیں دے گا کہ ایک چھوٹا سا درہم دوسرے درہم پر رکھا جائے یا ایک دینار دوسرے دینار سے چھو جائے، بلکہ فرمایا گیا زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑھا دے گا کہ ہر درہم اور ہر دینار الگ الگ رکھا جائے گا۔ یعنی اس نے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارا جسم کتنا بڑا ہے ہی، لہٰذا جو مال ہم نے جمع کیا وہ تو بہت زیادہ مال تھا، اب اگر ان سکوں کو ہم رکھیں گے تو جسم میں جگہ کم پڑ جائے گی، تو لگتا ہے کہ ایک سکے کے اوپر دوسرا سکہ رکھا جائے گا، ایک دینار کے اوپر دوسرا دینار رکھا جائے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا کہ اگر لاکھوں کروڑوں درہم و دینار ہوں گے تو ان میں سے ہر درہم ہر دینار الگ الگ جگہ رکھا جائے گا۔ اگر جسم میں جگہ کم پڑ جائے گی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اور پھر اس کو اس کے مال کا عذاب چکھایا جائے گا اور اس کے جسموں کو داغا جائے گا۔ کتنا سخت عذاب ہے زکوٰۃ نہ دینے کا۔ یہاں گرم دھات اگر دنیا کے اندر ذرا سا چھو جائے
تو مجھے بتاؤ اگر کبھی کوئی لوکھنڈ گرم کر کے آپ اپنے جسم پہ لگا سکتے ہو؟ ذرا سا جو ہے اس کو گرم کیا جائے تو برداشت سے باہر ہوتا ہے، پھر اس دن کا حال کیا ہوگا جب کہ ہر روپیے سے الگ الگ داغا جائے گا اور وہ بھی اس قدر گرم ہوگا۔ ہم تو یہاں کی آگ میں گرم کرتے ہیں، اپنے حساب سے ہم تھوڑا سا گرم کرتے ہیں اور اتنا گرم بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو توڑ کر کے آگے سے پیچھے نکلے یا پیچھے سے آگے نکلے، ہم اس کو تھوڑی دیر چھوا نہیں سکتے، اور وہ اگر چھو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہر روپیے سے الگ الگ داغا جائے گا اور وہ بھی اس قدر گرم کر کے کہ ہڈیاں توڑ کر کے آر پار ہو جائیں گے۔ مجھے بتاؤ چند دنوں کے زیب و زینت کے لیے سونا چاندی جمع کرنے والے، پیسے جمع کرنے والے، مال کے لالچ میں آ کر زکوٰۃ نہ دینے والے کس قدر بھیانک عذاب تیار کر رہے ہیں اپنے لیے، اور یہ سارا عذاب وہ زکوٰۃ نہ دے کر کے تیار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہاں اتنی پیاری نصیحت فرمائی، فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اس طرح کے عذاب کا اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر، اور فرماتے ہیں اے میرے عزیزو، کیا خدا اور رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتے ہو، مذاق سمجھتے ہو کہ یہ سب یوں ہی تم کو ڈرانے کے لیے؟ یقیناً یہ سب ڈرانے کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو اور زکوٰۃ دے کر کے اس عذاب کو دور کرو۔ اگر تم نے اس کو صرف ہنسی مذاق سمجھ لیا کہ یہ تو بس ہم کو یوں ہی ڈرانے کے لیے بیان کیا گیا تھا، اور جو چیز کبھی ڈرانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی لائٹ بند ہوئی ہم ڈر گئے، لائٹ آئی تو ڈر ختم ہو گیا، کسی نے بری شکل بنا کر کے ڈرا دیا، ہم اس کے بعد میں پھر نارمل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو تم نے اسی طرح کا ڈر سمجھ کر کے رکھا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اے میرے عزیزو، کیا خدا رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے، یا 50,000 سال کی مدت کا یہ مصیبتوں کو جھیلنا تو آسان جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا یہیں کی آگ میں، دنیا کی آگ میں ایک آدھ روپیہ گرم کر کے آپ خود اندازہ لگاؤ، جو روپیہ ہوتا ہے، سکہ ہوتا ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں ذرا دنیا کی آگ میں ایک آدھ روپیہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ ہلکی سی گرمی، کہاں وہ قبر کی آگ، کہاں 1 روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال۔ تم یہاں 1 روپیہ گرم کر کے دنیا کی آگ میں اپنے جسم پہ نہیں رکھ سکتے، قیامت کے دن تو ساری زندگی کا جمع کیا ہوا مال جہنم کی آگ میں گرم کر کے تمہارے جسموں پہ پھیرا جائے گا، اس کو تمہارے جسموں کو داغا جائے گا، اور اگر جسم میں جگہ کم پڑ جائے تو جسم کو چوڑا کر کے سارے مال کو تمہارے جسموں پہ پھیلایا جائے گا۔ پھر اعلیٰ فرماتے ہیں کہاں یہ منٹ بھر کی دیر ہے کہ آپ نے چند لمحہ رکھا فوراً ہٹا دیا، کہاں وہ 50,000 سال کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا چہکا، کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر کے پار ہونے والا غضب کہ تم 1 روپیہ رکھو تو اس سے تو آپ کی کھال بھی نہیں جلے گی، صرف چٹکا لگے گا، لیکن وہ عذاب کتنا سخت ہوگا جو صرف چٹکا نہیں لگے گا، صرف تمہاری کھالوں کو نہیں جلائے گا، تمہاری ہڈیوں کو توڑ کر کے وہ آر پار ہو جائے گا۔ کیا معمولی سمجھ کر کے رکھا ہے کہ یہ ہم کو ڈرانے کے لیے صرف کہا گیا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو مسلمان، اس لیے ہمارے علماء فرماتے حقیقت ہے آج اگر مسلمان مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے لگ جائیں تو کوئی غریب مسلمان رہ نہیں جائے گا، اپنے مال کی صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالنے لگ جائیں کوئی غریب مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو ان آیتوں سے اور حدیثوں سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کا بہت سخت عذاب ہوگا، اور سونے چاندی اور جو بھی مال ہیں ان کی تختیاں بنا کر کے ان کو پھیلا کر کے جہنم میں گرم کر کے زکوٰۃ نہ دینے والے کو تپایا جائے گا۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا ایک عذاب یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے مالوں کو ایک طرح سے اور عذاب دیا جائے گا، یعنی جو مال ہیں زکوٰۃ نہ دینے والوں نے جمع کیا ہے، ایک تو یہ عذاب ہے کہ ان کے مالوں کو تختیاں بنا کر کے داغا جائے گا، ایک عذاب سانپ کا بھی ہے کہ ان کے مالوں کو زہریلا سانپ بنایا جائے گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس عذاب کی کیفیت میں بتاؤں گا۔ یہ داغنے والے عذاب کی کیفیت تھی، لیکن سانپ والے عذاب کی کیفیت تو بہت ہی خطرناک ہے، جبکہ خطرناک یہ بھی ہے اس کو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، جن حضرات کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھیے، اللہ کا ڈر رکھیے، اپنے مالوں کو جوڑیے۔ جب اس رب نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی تو آج اس کے راستے میں اس کا حکم جو ہے میں ملا، پھر اس کے حکم پر عمل کرنے میں کیوں کمی کرتے ہیں؟ اس رب نے دینے میں تو کوئی کمی نہیں کی ہے۔
آج اللہ رب العزت کے فضل سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت، سب کچھ سلامت ہے. اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے. تو جب اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، اگر وہ چاہتا تو جن غریبوں کو ہم زکوٰۃ دے کر کے ایسے احسان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے سے احسان کیا ہے، جبکہ اگر تم زکوٰۃ نہ دو تو تمہارا خود کا مال تباہ ہو جائے گا، خود کا مال برباد ہو جائے گا. تم پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اگر غریب زکوٰۃ نہ لینے آئے تو ڈھونڈ کر کے غریبوں کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. ڈھونڈو کون. یہ فقہائے کرام نے فرمایا، حدیثوں کے اندر آیا کہ اگر تمہارے بغل میں نہ ہو تو دیکھو پورے محلے کے اندر کون غریب ہے. یہ تم کو حکم دیا گیا ہے. اگر تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض تھی اور تم نے غریبوں کو ڈھونڈ کر کے زکوٰۃ نہ دیا تو تمہیں اس کا عذاب ہوگا، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر. لیکن وہ بیچارہ غریب آ رہا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں کبھی کبھار کہ اب کبھی کبھار تو یہ بھی کہتے ہیں پہلے آنا چاہیے تھا، تم اتنا لیٹ کر کے آئے ہو، اب سب ختم ہو چکا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیا اب آپ کے پاس نہیں رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو نہیں دیا ہے؟ اگر زکوٰۃ دے بھی دیا ہے، پورا نکال بھی چکا ہے، تو وہ کم سے کم آ گیا ہے تو اس کے ہاتھ پہ کچھ تو رکھ دیتے تھے. تم ہوتے ہوئے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہو نا، لیکن کبھی اس رب نے تو تمہیں اپنی بارگاہ سے نہیں جھڑکا، کیونکہ اس رب کی شان ہی نہیں ہے جھڑکنا. وہ تو بندوں کو نوازتا ہے، بندوں کو عطا کرتا ہے. وہ تو کم سے کم وہ آیا تھا. کتنے علماء کرام، معاذ اللہ، علماء کرام جاتے ہیں تو اگر ان کو اتنا ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. کتنوں کے حوالے سے تو ایسی بات آئی ہے کہ وہ زکوٰۃ دے دیا، کہاں تھے ابھی تک؟ معاذ اللہ. ان علماء، میں تو اسی لیے میں کہتا کہ یہ علماء کو بند کر دینا چاہیے زکوٰۃ لینا. تم صرف اعلان کر دو کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، باقی بیٹھے رہو، جو جس کو دینا رہے گا وہ آ کر کے خود دے گا. کسی کی دکان پہ یا کسی کے آفس میں جا کر کے در در بھٹکنا، یہ علماء کی بھی کمی ہے اس کے اندر. میں علماء کو بھی کہوں گا کہ تم نے اپنے علم کو رسوا کیا ہے، تم نے اپنے علم کو ذلیل کیا ہے. اللہ نے علم کی دولت دی ہے، اور علم کی دولت سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. لہٰذا تم خود جو ہے آج اپنے آپ کو اس درجے تک پہنچانے والے ہو. تمہارے اندر تو تمہاری اپنی شان ہونی چاہیے کہ تم اعلان کر دو، عوام کو بتا دو کہ زکوٰۃ فرض ہے، اتنا تمہیں زکوٰۃ نکالنا ہوگا، آپ آ کر کے زکوٰۃ ادا کیجئے. اب جس کو دینا رہے گا دے گا. وہ خود اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہے گا تو کرے گا، اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہے گا تو بچائے گا. نہیں دے گا تو وہ خود اپنے آپ کو تباہ کرے گا، وہ خود اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کا مستحق بنا رہا ہے. اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں کو مقرر کر کے رکھے تھے. یہ احسان ہے حضور کا، اور یہ علماء بھی اپنے سے نہیں آتے ہیں. یہ احسان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ لینے کے لیے کچھ صحابہ کو مقرر کر کے رکھا تھا کہ تم جا کر کے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ گے. اس لیے کہ بہت سارے صحابہ دیگر کاموں میں رہتے تھے، جنگوں میں رہتے تھے، کاموں میں رہتے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسے لوگوں کو مقرر کر کے رکھے ہوئے تھے کہ تم زکوٰۃ لینے جاؤ گے، زکوٰۃ لے کر کے آؤ ان کے پاس سے. تو آج علماء اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن افسوس ان علماء کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے کہ تم جو ہے اتنا لیٹ آئے ہو، پہلے آنا چاہیے تھا. اگر وہ عالم دین آج آ ہی گیا ہے تمہارے پاس میں زکوٰۃ لینے کے لیے، تو کیا اس کو 500 نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا 1000 روپے کی رسید نہیں پڑھوا سکتے آپ؟ کیا اس کو مدرسے کے اندر، کیونکہ وہ آیا ہی مدرسے کے لیے ہے. اور مدرسہ کیا ہے؟ جہاں اللہ اس کے رسول کا دین سکھایا جاتا ہے، علم دین پڑھایا جاتا ہے. اگر تم نے پورا زکوٰۃ دے ہی دیا ہے اپنا، تو کم سے کم اگر وہ آ گیا تو اس کو کچھ اور دے دیتے تھے، مدرسے میں تو جاتا تھا وہ. لہٰذا آج جو حالات ہمارے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے پیدا ہو چکے ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ بھی میں چند مسائل بتاؤں گا. کل تو ہمارا درس ہوگا یہ عذاب کی جو دوسری کیفیت ہے، سانپ والے عذاب کی، جس کو قرآن میں اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جمعہ کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اتنی گزارش کروں گا کہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھیں. اور خاص طور سے عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سونا چاندی جو پہنتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ چاہے اس کو پہنو یا نہ پہنو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. لہٰذا اگر وہ تمہارے یہاں کا لایا ہوا ہے، یعنی وہ سونا چاندی تمہارے ماں باپ نے دیا تھا، تو اس کی زکوٰۃ نکالنا عورت کے اوپر فرض ہے. عورت کہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، سونا بیچ کر کے زکوٰۃ دے، بیچ کر کے زکوٰۃ دے.
سونا توڑوا کر کے زکوٰۃ دے، کیسے بھی کر کے زکوٰۃ دے، لیکن اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ شوہر سے پیسہ مانگے، جتنا روپیہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اتنا روپیہ شوہر سے مانگے، کیسے بھی اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ زکوٰۃ دے۔ اور وہ زیور عورت کا جس کو اس کے شوہر نے دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شادی کے بعد کچھ زیورات شوہر بھی دیتے ہیں، تو شوہروں کا دیا ہوا زیور اس کی زکوٰۃ شوہر پر فرض ہے۔ ہاں اگر شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے یہ دیا ہے تو اب اس کی مالکن تم ہو، یعنی مکمل تمہارے قبضے میں ہے۔ عام طور سے شوہر جو زیورات دیتے ہیں تو نکاح یا طلاق کے جب مسئلے وغیرہ پیش آتے ہیں تو شوہر یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہم نے اپنا زیور دیا تھا وہ ہم کو دے کر کے واپس جاؤ، تو گویا کہ اس کی مالکن عورت نہیں تھی، تو جب اس کی مالکن عورت نہیں تھی، شوہر مالک تھا، تو اس کی زکوٰۃ شوہر نکالے گا۔ لیکن اگر ہاں شوہر کہہ دے کہ یہ جو میں نے زیور دیا ہے اس کی مالکن تم ہو، اب یہ تمہارا ہے، تو اب طلاق وغیرہ کے وقت بھی وہ زیور عورت کا ہی رہے گا، مکمل مالک بنا دے کہ اب یہ تمہارا ہے، تو اب اس کی بھی زکوٰۃ عورت نکالے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن شوہر کا دیا ہوا زیور جب تک شوہر اس زیور کا مالک نہ بنا دے عورت کو، اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ شوہر نکالے گا۔ لیکن عورت جو اپنے ماں باپ کے گھر سے زیور لے کر کے آتی ہے اس کی زکوٰۃ کون نکالے گی؟ عورت نکالے گی۔ اس لیے عورتوں کو بھی خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اللہ تعالی ان سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔